بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین و رسول رب العالمین۔ ناظرین، بہت سارے لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ایک تعداد مقرر کر لیں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ منت ماننی ہوتی ہے بیسیکلی۔ اب دیکھیے منت میں کیا ہوتا ہے، فار ایگزامپل لیٹ سے کہ عام دنیا میں ہم ایک ڈیل کرتے ہیں، ایک پروجیکٹ کی ڈیل ہوتی ہے۔ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں جی، کسی بندے کو کہتے ہیں جی آ کے میرے گھر میں یہ کھڑکیاں دروازے بنانے ہیں، یہ فرنیچر کا کام کرنا ہے، یہ پلمبنگ کا، یہ الیکٹرک کا کام ہے، تو اس کے بدلے میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا۔ یہ آپ لوگوں کی ایک ہو جاتی ہے، ڈیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس ڈیل میں آپ کا بھی کام ہو جاتا ہے، اگلے کا بھی کام ہو جاتا ہے، لیکن ناظرین یہاں پر کام تھوڑا سا مختلف ہے۔ یہاں پر سارا کا سارا کام ہمارا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں تو آپ کے درجات تو آلریڈی بے حد بلند ہیں، لیکن جب ان درجات کی بلندی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، آپ پہ سلامتی بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، تو ہمارے درجات بھی بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ ان درجات کے ساتھ لنک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب فار ایگزامپل منت ماننے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ میں اس مہینے میں، یہ جو مہینہ آ رہا ہے، فار ایگزامپل میں بتا رہا ہوں کہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، تو میں 1,00,000 درود پاک بطور ہدیہ پیش کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب یہاں پر ایک اور بھی بات آ جاتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں گن کے کیوں پڑھتے ہو۔ اب میں آپ کو اس کی بھی تھوڑی سی تشریح بتا دوں۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر میں یہ کہوں نا کہ یہ مجھے کام آج، یہ مطلب یہ ہے کہ چلیں آج مجھے 3,000 درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، 3,333 بار درود پاک پڑھنا ہے تاکہ میں ایک مہینے میں 1,00,000 درود پاک تقریباً پڑھ سکوں۔ تو ناظرین اب یہ جو 3,333 درود پاک ہے، یہ میرے ذہن میں چلتا رہے گا کہ مجھے درود پاک پڑھنا ہے، میرے پاس اتنا وقت ہے، میں یہ کام کر لوں۔ جو آپ کو وقت ملے گا آپ بیچ میں تسبیح لے لیں گے۔ اب آپ رات کو سونے سے پہلے، کیونکہ آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ مجھے آج اتنا پڑھنا ہے، تو آپ وہ پڑھ کے ہی سوئیں گے، کیونکہ یہ کام اب آپ کے سر پر سوار ہو جائے گا۔ آپ کو یہ بار بار ناک کرتا رہے گا کہ آپ نے آج 3,333 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھ لیں گے اب آپ کو سکھ چین آرام ہو جائے گا کہ میں نے آج کا کام کر لیا۔ اب ایک اور میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے بچوں کے لیے کھانا بنانا ہے، خواتین ہیں تو وہ جب تک دوپہر کا کھانا نہیں بنا لیتی ان کا کسی کام میں دل نہیں لگے گا، خواہ وہ بیڈ پہ آرام کرنے کے لیے لیٹ جائیں، خواہ مہمان آ جائیں مہمانوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، کچھ اور کام کے لیے چلے جائیں، شاپنگ کے لیے چلے جائیں، وہ کہیں گی نہیں دوپہر کا کھانا بنانا ہے۔ اور جو دوپہر کے کھانا بنانے کا وقت قریب آتا جائے گا ٹینشن بڑھتی جائے گی، اس وقت تک جب تک دوپہر کا کھانا بن نہیں جائے گا۔ اب یہ صرف بات کھانا بنانے کی نہیں ہے، یہ تمام معاملات میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ گن کر، منت مان کر آپ درود پاک پڑھیں گے تو سارا دن جب آپ سوچ بھی رہے ہوں گے، فار ایگزامپل آپ کھانا بنا رہی ہیں اور آپ جناب جی ہنڈیاں پکا رہی ہیں، روٹیاں بنا رہی ہیں، آپ کے ذہن میں ہاں مجھے درود پاک پڑھنا ہے آج، اور جیسا ہی آپ درود پاک کے متعلق سوچ بھی رہی ہیں تو وہ آپ کی عبادت شمار ہو جائے گی، وہ آپ کی ایسی عبادت شمار ہو جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ کے دل و دماغ پر بیٹھ جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت کی قسم کہ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو جائے کہ مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا ہے، اتنی بار پڑھنا ہے، گو کہ ابھی آپ پڑھ نہیں رہی ہیں لیکن اس کے متعلق سوچنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اب فار ایگزامپل آپ نے جو منت مانی ہوئی ہے اس کو کیسے ادا کرنا ہے، یہ اب سب سے اہم بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ تو ایک سوچ کا بھی میں بتا رہا تھا نا کہ یہ سوچنا بھی کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، یہ سوچنا بھی کہ مجھے درود پاک پڑھنا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اب جو آپ نے منت مانی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے جی میں نے ایک نشست میں 3,333 بار درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ آپ لکھ بھی رہی ہیں کہ آج کتنا ہو گیا ہے۔ اب غور سے سنیے ناظرین، اب آپ غور سے سنیے کہ جو آپ نے منت مانی ہوئی ہے اور درود شریف ایک نشست میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، وہ مختلف نشستوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب بھی پڑھنا ہے کیسے؟ نمبر 1، آپ مکمل باوضو ہوں،
کوشش کریں کہ دھلے ہوئے خوبصورت سے بالکل صاف ستھرے کپڑے پہنیں۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو ایک نیا جوڑا خرید لی، نیا اگر آپ کے پاس کپڑے ہیں وہ، پھر پاک اور پیاری سی جگہ ہو جہاں بیٹھ کے آپ نے پڑھنا ہے، صاف ستھری، بالکل پاک اور صاف ستھری جگہ ہو۔ نمبر 2، جس جگہ بیٹھ کے آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں اس کمرے میں کسی قسم کی کسی بندے کی کوئی تصویر نہ لگی ہوئی ہو، اس کمرے میں کوئی ایسا کھلونا نہ پڑا ہوا ہو جو انسان یا جانور سے مشابہت رکھتا ہو، یا کوئی بت پڑا ہوا ہو، ایسی چیز کوئی بھی اس کمرے میں نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ گھروں میں کتے رکھ لیتے ہیں، اول تو رکھنے ہی نہیں چاہیے۔ اگر رکھا ہوا ہے کتا تو اس کو کہیں دور، اپنے سے دور کر دیں، اس کمرے کو، دروازے کو لاک کر دیں، بند کر دیں اور بتا دیں کہ اب مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ٹھیک ہے جی۔ اس دوران اب آپ نے موبائل کو بھی اپنے سائلنٹ کر لینا ہے، کیونکہ ناظرین جیسے ہی آپ درود پاک کا ورد کرنا شروع کریں گے آپ کے ارد گرد میں فرشتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ کچھ لوگ اس کو موکلات کا لفظ دیتے ہیں، لیکن بیسیکلی فرشتوں کا لفظ بہت بہتر ہے۔ اب وہ آپ کے ارد گرد آ کے بیٹھتے جائیں گے، جو آپ پڑھتے جائیں گے وہ فرشتے آپ کا درود پاک، جیسے ہی آپ نے کہا نا اللہم صلی علی سیدنا محمد، ایک فرشتہ آٹومیٹک ان اے پارٹ آف سیکنڈ کے حصے میں آپ کے پاس پہنچ جائے گا، اب وہ بیٹھ جائے گا۔ جیسے ہی آپ پڑھتے جاتے ہیں نا، اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں تو اب وہ سنتا جائے گا اور نوٹ کرتا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی درود پاک پڑھا ہے، اب آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ بھی درود پاک پڑھا ہے، اب آپ نے جب وہ اصحاب ہی پہ بھی پڑھا ہے تو اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں اب ان کے بھی نام سارے آ گئے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ اب جیسے کہ آپ نے وَعَلَىٰ آلِهِ، جیسے ہی آلہ پڑھا، اب اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا رضی اللہ عنہا وہ بھی اس میں شامل ہوگی، اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اب سارے اس میں آل آ گئی۔ اب یقین کریں کہ آپ نے ایک بنڈل جیسے گلدستہ بنا دیا ہوتا ہے نا بڑا، پوری ایک جو ہے وہ بلیسڈ فیملی اور بلیسڈ پیپل کے لیے، اب آپ نے وہ پڑھ لیا۔ اب یقین کریں کہ اب آپ کے درود پاک کے معاملات اور بڑھ گئے۔ اب درود ابراہیمی ذرا لمبا ہوتا ہے تو وہ 3000 جو ہے وہ 333 مطلب جو ہے وہ پڑھنا آسان نہیں ہوتا، 3333 بار۔ تو مطلب یہ کہ آپ چاہیں تو اگر آپ یہ بھی کر دینا اللہم صلی علی محمد تو یہ ایک درود پاک ہو گیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ دیں تو یہ مختصر ترین درود پاک ہے، لیکن اللہم صلی علی سیدنا محمد یہ پڑھ دیں تو یہ ایک مکمل درود پاک ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی ہو گیا۔ اگر بہت بڑی تعداد، یہ آپ کے ہے، اب ٹو یو، یہ آپ لوگوں پر ہے کہ کتنا پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین آپ سمجھ لیجئے کہ کچھ دنوں کے بعد جب آپ یہ پڑھنا شروع کریں گے، اور ہو سکتا ہے پہلے دن ہی جیسے جیسے آپ یہ پڑھ رہے ہوں گے اچانک سے آپ کو خوشبو آنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور خوشبو سے مراد جو ہے وہ جو آنا شروع ہو جائے گی وہ ان موکلات، ان فرشتوں کی بھی ہو سکتی ہے جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں، یا ہو سکتا ہے کچھ اولیاء کرام بھی آپ کے درود پاک میں شامل ہو جائیں، یہ ان کی بھی خوشبو ہے۔ اور ان کو ویلکم کرنے کے لیے آپ نے انگریزی جو ہوتے ہیں نا انگلش پرفیومز وہ نہیں یوز کرنے، جہاں آپ بیٹھ رہی ہوں آپ چاہیں تو اگربتی بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی خوشبو جو ہے وہ روحوں کو پسند ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ چاہیں تو جو اسلامک عطر ہوتے ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ زیادہ بہتر ہیں۔ عطر استعمال کیجئے، آپ نے پرفیوم استعمال نہیں کرنا جہاں بیٹھ کے، اور وہ آپ کی روحانی محفل ہو جائے گی، ایسی محفل ہو جائے گی کہ آپ کا گھر بھی بابرکت ہو جائے گا، وہ جگہ بھی بابرکت ہو جائے گی، آپ کی اپنی شخصیت بابرکت ہو جائے گی۔ اور یہ جو منت ہے، اب آپ اسی دوران جب آپ درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ حق رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے یہ بھی فرما دے کہ اے میرے مولا کریم، میرے بچوں کے یہ مسائل ہیں، میرے گھر کے یہ مسائل ہیں، میرے مطلب یہ ہے کہ آمدن کی کمی ہے، پیسے کی کمی ہے، دولت کی کمی ہے، عزت کی کمی ہے،
رشتوں کا معاملہ ہے اور رزق کا معاملہ ہے، گھر کی ضرورت ہے، جی بچوں کی تعلیم کی ضرورت ہے، بچے بگڑ گئے ہیں ان کو نیک اور صالح بنانا ہے، جو بزرگ فوت ہو گئے ہیں ان کی بخشش کی دعا کرنی ہے، جو چاہیں بیچ میں آپ دعائیں کریں، وہ درود شریف میں لپیٹ کر اللہ رب العزت کو خوبصورتی سے سجا دجا کر پیش کی جائیں گی، اور اب آپ دیکھیے کہ آپ کے معاملات کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے اور اس نے حساب لینا ہے کہ یہ اس کائنات کا اعلیٰ ترین عمل ہے، بہت ہی اعلیٰ۔ میں اگر یہ کہوں کہ یہ وظیفوں کا سردار ہے، کنگ آف دا وظیفاس، اتنا بڑا یہ عمل ہے کہ، اور یہ صرف دنیاوی عمل نہیں ہے، یہ آخرت میں آپ کے ایسے درجات بڑھا دے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں، نامہ اعمال پیش ہو اور آگے سے آپ کے کہیں کہ جائیں جی، آپ کے لیے تو جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اور بتائیے، اتنا یہ بڑا معاملہ ہے۔ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اور جب دعا کریں تو آپ سے یہ گزارش ہے بڑی مؤدبانہ سی کہ اس ناچیز کو بھی اس دعاؤں میں شامل کر لیجئے گا کہ یا اللہ جس نے یہ عمل بتایا ہے اس پہ بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔